السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ البقرہ آیت 273 to 74 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین، ان فقیروں کے لیے وہ جو احصروا، روک لیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا، نہیں کر سکتے کہ وہ چل پھر سکیں، فی الارض، زمین میں، یحسبہم الجاہل، ان کو سمجھتا ہے ناواقف، اغنیاء، مالدار، من التعفف، ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے، تعرفہم بسیماہم، تو پہچان لیتا ہے ان کو ان کے چہروں سے، لا یسألون الناس الحافا، نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، وما تنفقوا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، من خیر، کسی بھلائی سے، فإن اللہ، بس بے شک اللہ، بہ علیم، ان کا علم رکھنے والا ہے۔ الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، باللیل والنہار، رات اور دن، سرا وعلانیۃ، چھپ کر اور ظاہر، فلہم اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، لا خوف علیہم، نہیں خوف ہوگا ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ آئیے اب ہم ان کا بامحاورہ ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ ان فقراء کا حق ہے جو خود کو اللہ کی راہ میں وقف کیے ہوئے ہیں، جو زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکھتے، اور ناواقف حال شخص ان کو سوال سے بچنے کی وجہ سے خوشحال سمجھتا ہے۔ اے مخاطب، تم ان کو ان کی صورتوں سے پہچان لو گے، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور جو بھی اچھی چیز تم اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہو، بے شک اللہ اس کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو دن اور رات، خفیہ اور اعلانیہ، اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، ان پر نہ ہی تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ سلسلہ کلام صدقہ و خیرات کے بارے میں معزز لسنرز جاری ہے۔ اب یہاں پر بات آ گئی ایسے مانگنے والوں کی، ایسے ضرورت مندوں کی جو مانگتے نہیں، سوال سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بطریق خاص ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو سوال سے بچتے ہیں، ان پہ ضرور خرچ کرو، کیونکہ وہ دوسرے فقراء کی طرح لپٹ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، تو لہٰذا تمہارا بھی فرض ہے کہ اب تم بنا کہے ان کی ضرورت پوری کرو۔ علامہ ابو العلیان اندلسی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اور مقاتل نے کہا کہ جن فقراء کے بارے میں آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یہ اہل صفہ تھے، جنہوں نے خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر لیا تھا۔ ان کے پاس مال نہیں ہوتا تھا، ان کی تعداد تقریباً 400 تھی۔ یہ قریش کے فقراء مہاجرین تھے۔ سعید بن جبیر نے کہا، یہ وہ صحابہ تھے جو مختلف غزوات میں زخمی ہو کر اپاہج ہو گئے اور مرض کی وجہ سے کام کاج کرنے اور سفر کرنے سے معذور ہو گئے تھے۔ کفار نے ان کو گھیرے میں لے لیا تھا اور وہ کفار کے غلبے کی وجہ سے گر گئے تھے، یا انہوں نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے وقف کر لیا تھا لیکن فقر کی وجہ سے جہاد نہیں کر سکتے تھے، یا وہ فقراء تھے جو اپنی خودداری کی وجہ سے صرف اللہ سے دعا کرتے تھے، یا وہ فقراء تھے جو جہاد میں مشغول رہتے تھے، یا وہ فقراء تھے جو دین کا علم حاصل کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ ان فقراء سے مراد خاص طور پر وہ اہل صفہ ہیں جنہوں نے دین کے حصول علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ یہ 70 نادار صحابہ تھے جو مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ نبی پاک نے ان کے لیے مسجد میں ایک چبوترا بنوایا تھا، اور یہ اپنی خودداری کی وجہ سے کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے، نہ ہی انہوں نے اپنی وضاحت مسکینوں اور درویشوں جیسی رکھی ہوئی تھی کہ ان کی ظاہری حالت قابل رحم ہو اور ان کو دیکھنے والا ضرورت مند سمجھ کر ان کی مدد کرے۔
یہ صحابہ علامہ اقبال کے شعر کی تفسیر تھے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ شدید ضرورت کے باوجود بھی اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھتے تھے اور اپنے چہروں سے بھوک اور پیاس کے آثار کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان سے باتیں کرنے والا، ان کی ظاہری حالت کو دیکھنے والا، ان کو خوشحال اور شکم سیر خیال کرتا تھا۔ اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے، ترمذی نے روایت کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اہل صفہ اہل اسلام کے مہمان تھے، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، ان کا کوئی مال نہیں تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ کو زمین سے لگائے رکھتا اور بھوک کے غلبے کے وقت اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیتا۔ ایک دن میں ایک راستے پر بیٹھا تھا جہاں سے لوگ گزر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت کا مطلب پوچھا، اور میں نے تو صرف اس لیے پوچھا تھا کہ شاید وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور مہمان بنا کر کھانا کھلائیں۔ وہ گزر گئے اور مجھے نہیں لے کر گئے۔ پھر حضرت عمر گزرے، میں نے ان کو بھی قرآن پاک کی یہی آیت پوچھی، ان سے بھی اس لیے پوچھا تھا کہ وہ بھی مجھے کھانا کھلائیں، لیکن ان کو بھی سمجھ نہیں آئی اور وہ بھی مجھے نہیں لے کر گئے۔ پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ چل پڑو، اور میں آپ کے ساتھ چلا گیا۔ آپ گھر کے اندر گئے، میں نے اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دی۔ گھر میں دودھ کا ایک پیالہ تھا، آپ نے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر والوں نے بتایا، فلاں شخص نے ہدیہ بھیجا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جاؤ، جا کر اہل صفہ کو بلا لاؤ، وہ اہل اسلام کے مہمان ہیں، ان کا کوئی گھر ہے نہ بار ہے، نہ ان کے پاس کوئی مال ہے، لہٰذا آپ کے پاس جب کوئی صدقہ آتا تو آپ ان کو بھیجتے تھے، اور ہدیہ آتا تو خود بھی کھاتے اور ان کو بھی بھیجتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، مجھے یہ کافی ناگوار لگا، میں نے سوچا ایک دودھ کا پیالہ اور تمام اصحاب صفہ، میں ان کو بلا لاؤں گا، پھر آپ فرمائیں گے کہ یہ دودھ ان کو پلاؤ، تو میرے لیے تو ایک قطرہ بھی نہیں بچے گا۔ اور مجھے یہ امید تھی کہ شاید آپ یہ سارا دودھ مجھے دے دیں، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی تھی، لیکن اللہ کے رسول اللہ کی اطاعت کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ میں گیا اور ان کو بلا کر لایا، وہ سب آ کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، یہ پیالہ لو اور ان سب کو پیش کرو۔ میں نے وہ پیالہ لیا اور ان میں سے ایک ایک شخص کو بلایا، اس نے اس پیالے سے اتنا دودھ پیا حتیٰ کہ وہ سیر ہو گیا۔ پھر میں نے پیالہ رسول اللہ کے پاس لے گیا۔ جب تمام اصحاب صفہ سیر ہو کر پی چکے، رسول اللہ نے وہ پیالہ میرے سامنے رکھا اور مسکرائے اور فرمایا، ابو ہریرہ، پیو۔ میں نے پیا، آپ نے فرمایا، اور پیو۔ میں نے دوسری دفعہ پیا اور پیتا رہا، پھر میں نے آپ کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ کہا، ابو ہریرہ، اور پیو، حتیٰ کہ میں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب بالکل گنجائش نہیں۔ پھر آپ نے وہ پیالہ لیا، اللہ کی حمد کی اور بسم اللہ پڑھ کر پی لیا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو مظر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس آیت سے مراد اہل الصفہ ہیں۔ حضرت امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی، رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، جاؤ اصحاب الصفہ کو بلا لاؤ۔ اصحاب الصفہ اسلام کے مہمان تھے، ان کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ کے پاس کوئی صدقہ آتا تو آپ ان کو بھیجتے تھے، اور ہدیہ آتا تو خود بھی کھاتے اور ان کے ساتھ بھی شیئر کرتے۔ ان کی تعداد 70 تھی، اور ان کے پاس ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اصحاب الصفہ کی تعداد 70 تھی، ان کے پاس کوئی چادر نہیں تھی، اور ان کا مدینہ میں کوئی گھر نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی ہے۔ تو سوال نہ کرنے کی فضیلت احادیث میں کافی زیادہ دفعہ بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، مسکین وہ شخص نہیں جو لوگوں کے دروازے پر جائے اور 1 یا 2 کھجوریں لے کر واپس آ جائے۔ مسکین وہ شخص ہے جو سوال کرنے سے باز رہے۔ جس شخص نے اپنے گھر والوں کے لیے بغیر فاقے کے سوال کیا، قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اور جو شخص
جھوٹ بول کر اپنے لیے کہتا ہے کہ میرے گھر میں کچھ نہیں، تو اللہ اس کے لیے وہاں سے فاقوں کا دروازہ کھولے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے بلا ضرورت سوال کیا، قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراشیں پڑی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے مال بڑھانے کے لیے سوال کیا وہ صرف انگاروں کا سوال کر رہا ہے، چاہے اس کو بڑھا لے یا کم کر لے۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، کوئی شخص کثرت مال سے غنی نہیں ہوتا، بلکہ غنی وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل غنی ہو۔ یہ متفق علیہ، یہ بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی میں یہ حدیث موجود ہے کہ کوئی شخص کثرت مال سے غنی نہیں ہوتا، غنی وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل غنی ہو۔ حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، تم حرص کرنے سے بچو، کیونکہ حرص ہی دراصل فقر ہے، اور اس سے بچو کہ تم سے معذرت کی جائے۔ حضرت زبیر بن عوام سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا ایک گھٹا باندھ کر اپنی کمر پر لاد دے اور اس کو فروخت کر کے سوال کرنے سے بچے، وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، اس کو دیں یا منع کر دیں۔ حضرت خالد بن عدل الجہنی سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص کے پاس اپنے بھائی کی طرف سے کوئی چیز بغیر کسی طمع، بغیر کسی سوال کے پہنچی ہو، وہ اس کو قبول کر لے، کیونکہ یہ اللہ کا عطا کیا ہوا رزق ہے۔ حضرت علامہ علاء الدین صحفی لکھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا یا اتنی جسمانی طاقت ہو کہ وہ محنت مزدوری کر کے ایک دن کی خوراک حاصل کر سکے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ سوال کرے۔ اگر دینے والے کو علم ہو اور اس کے باوجود اس کو دے دے تو وہ ایک حرام کام میں مدد کرے گا۔ اگر کوئی شخص طالب علم ہو، دین کے حصول یا جہاد میں مشغول ہو، تو اس کو کپڑوں کا سوال کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس کو اس کی ضرورت ہو۔ اس کے بعد اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی بات کی ترغیب دی ہے، اور یہاں پہ سلسلہ کلام صدقہ خیرات کے بابت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں اسی کی ترغیب دے رہے ہیں، وہ لوگ جو اپنے مال دن اور رات، صبح اور شام، چھپ کر اور اعلانیہ، یعنی ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں، جہاں پہ بھی ضرورت پڑتی ہے، اپنی سروسز، اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنے کنسرنز، اپنا وقت لگاتے ہیں، اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، انسانوں کو دینے کے لیے لگاتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے لگاتے ہیں۔ یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، ان کو بس جہاں ضرورت وہاں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور خاص طور پر دو باتوں کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کسی قسم سے غمناک ہوں گے۔ یہی دو کیفیات ہوتی ہیں معزز لسنرز، جو کہ انسان کو بہت زیادہ سکیرڈ کرتی ہیں۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، حزن ماضی کا ہوتا ہے۔ تو وہ ماضی اور مستقبل کی پرابلم سے نجات پا لیتا ہے، اس کا فیوچر سیکیور ہو گیا اور اس کے ریگریٹس ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حزن و ملال کی کیفیت اور قیامت کے دن کا خوف اور آنے والے وقتوں کا خوف، اس نے اپنا فیوچر سیکیور کر لیا، اس نے ایسی جگہ پر مال کو صرف کیا جس سے اس کو آنے والے وقت کی ضروریات کے لیے وہ صرف کیا ہوا مال کافی ہے، کیونکہ آج آپ کسی کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، کل کو آپ کو ضرورت پڑے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، سب سے بڑھ کر اور سب سے امپورٹنٹ، کہ جب بھی آپ نیکی کرتے ہیں تو ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس آپ اپنے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو حزن و ملال سے بچا رہے ہیں اور اپنا مقام اللہ کی نظر میں بلند کر رہے ہیں۔ لہٰذا نیکیوں کے معاملے میں حریص ہو جائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔